تو جب معراج میں گئے تو حتیم میں آپ کو لے گئے اور آپ کا شق صدر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جبریل و میکائیل تشریف لائے اور میرے قلب کو نکالا اور نکال کر کے اس کو دھویا، لیکن جس پانی سے دھویا گیا وہ زمزم تھا۔ البتہ جس برتن میں پانی رکھا گیا وہ جنت کے برتن تھے، برتن جنت کے تھے جو فرشتے لے کر آئے تھے، پانی زمزم تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب برتن جنت سے آ سکتے ہیں تو مائع کوثر بھی آ سکتا تھا جو جنت کا پانی ہے، لیکن زمزم کا پانی استعمال کیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمزم کا پانی کوثر سے بھی افضل ہے۔ زمزم کا پانی جو ہے، ہمارے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ماء زمزم مستقل ایک کتاب لکھی، اور صرف زمزم کے پانی پر حضرت نے 150 صفحات روایتوں کو جمع کر کے لکھے۔ آپ فرمایا کہ جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ وہ کھول دے گا۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، کینسر کے مریض تھے، میں خود آپ کو ایک اپنی بات بتاؤں، وہ کینسر کے مریض تھے، اللہ نے ان کو لیور کینسر تھا، آپریشن ہوا تھا ان کا، لیکن دوبارہ پھر بیماری عود کرائی تھی۔ وہ یہ سوچ کر چلے گئے کہ بہرحال موت تو یقینی ہے، چلو وہاں موت آ جائے۔ وہ گئے اور روزانہ زمزم کے پانی سے نہاتے رہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ استنجا ممنوع ہے، ورنہ غسل کر سکتے ہیں، استنجا نہ کریں، جنابت کا غسل نہ کریں، باقی ویسے آپ زمزم کو استعمال کر سکتے ہیں بطور تبرک کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنا کفن بھی اگر زمزم میں بھگو لیا جائے تو اچھا ہے، برکتی چیز ہے۔ حیاتی میں اپنا کفن تیار کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت آئی بہترین عبا لے کر، اب فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی جو دھاڑیاں ہیں نا، اس پر جو ڈیزائن بنائی ہے یہاں حضرت یہ میرے ہاتھ سے میں نے خود بنائی ہے تاکہ آپ اس کو پہنے۔ حضرت نے لیا اس کو اور پہنا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی اچھی چادر ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ تو حضرت اندر گئے، تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ جو نبی کو پسند تھا آپ نے اس کو مانگ لیا۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ مجھے پسند آ گئی، میں نے اس لیے مانگا کہ نبی کے بدن مبارک سے لگی ہے، برکت والی چیز ہو گئی، میں اپنا کفن بناؤں گا۔ اور حضرت یہ بات سن رہے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا کہ تو کیسے کفن بنائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریر رسول سے، یعنی نبی کی خاموشی سے یہ ثابت ہو گیا کہ کفن اپنی حیاتی میں بنانا جائز ہے۔ اور اسی روایت میں ہے کہ حضرت نے وہ جو ہدیہ دیا تھا اس عورت نے، تو حضرت نے یوں جھک کر لیا بالتواضع، اور امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھنا، اس لیے کہ اس میں محبت کی قدر ہوتی ہے، چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ہدیے میں اصل محبت ہے، چیز نہیں ہے۔ اور چونکہ عورتوں کا مزاج معمولی ہدیے میں غلط ہوتا ہے، اس نے کیا دیا، 200 روپے کا کپڑا دیا، ایسے تو اس سے اچھے تو ہم پہنتے ہیں، وہ بسکٹ دے دی، اور کیا دیا اس نے، 2 چاکلیٹ دے دی۔ یہ عورتوں کے جملے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی یا کوئی متعلق بکری کا کھر پیش کرے، کھر جس کو ہم پائے بولتے ہیں، اگر وہ کوئی پیش کرے تو اس کو بھی محبت سے قبول کر لینا، اس کو حقیر نہ سمجھنا۔ اس میں خطاب خاص طور پر عورتوں کو کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تمہارا مزاج جو حقارت کا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہدیے میں قدر محبت کی ہوتی ہے، چیز کی نہیں ہوتی۔ لیکن لوگ چیز دیکھتے ہیں، محبت نہیں دیکھتے، حقیقت ہی کو نہیں سمجھا ہے نا، اس لیے
اگر حقیقت سمجھتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ تو زمزم کے پانی سے قلب مبارک کو دھویا گیا اور ایمان و حکمت کی باتوں کو آپ کے قلب پر ڈالا گیا اور پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے وہ قطع ہوا نشان بھی دیکھا۔ اور پھر اب آگے سفر شروع ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ کو پہلے کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ مسجد حرام جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ ہے، لوگ مسجد حرام اس کو سمجھتے ہیں، چاروں طرف بنی ہے نا، اس کو مسجد حرام سمجھتے ہیں، یہ مسجد حرام نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ راتوں رات آپ کو لے گیا مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ تو نبی کے زمانے میں یہ چاروں طرف کی مسجد کہاں تھی؟ وہ تو صرف وہی کعبۃ اللہ تھا، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ مطاف تھا، ریت اور کنکر اور پتھر کا، اور اس کے پڑوس میں سب کے مکانات تھے، سیدھے مکان تھے، یہ مسجد حرام تھی ہی نہیں۔ اس لیے مسجد حرام اصل کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے۔ ہاں ضمناً اب اس مسجد کو مسجد حرام لوگ کہہ دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اصل مسجد جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام۔ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک ایک سواری پر، جس کو براق کہا جاتا ہے، بہت تیز رفتار سواری تھی، اس کی نگاہ جہاں پہنچتی تھی وہاں تک کا ایک قدم ہوتا تھا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب وہ چلتا تھا جانور تو پہاڑ کے اوپر، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک بیچ میں پہاڑ بھی تھے، تو جب وہ یوں چڑھتا تھا تو پیچھے کے پاؤں اونچے ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے، اور جب نیچے اترتا تھا تو آگے کے پاؤں بلند لمبے ہو جاتے تھے تاکہ بیلنس رہے، اس لیے کہ محبوب آ رہا ہے۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات بتاؤں، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نبی جب معراج میں جا رہے ہیں تو براق آیا اور اس کے ذریعے سے آپ کو آنن فانن لے گئے، لیکن یہی نبی جب ہجرت کے موقع پر مکے سے مدینہ جا رہا ہے تو اسے چھپنا پڑا غار ثور میں، اپنے پیسوں سے اونٹنی خریدنی پڑی اور چھپتے چھپتے راستوں سے جانا پڑا۔ تو محبوب رب العالمین ہے، اس کو معراج کے اندر اگر براق کے ذریعے سے چند منٹوں میں پہنچایا جا سکتا ہے تو پھر ہجرت کے موقع پر براق کے ذریعے سے چند منٹوں میں کیوں نہیں پہنچایا؟ سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ معراج کا سفر خداوندی مہمانی تھی اور ہجرت کا سفر تبلیغ کا تھا، تو اللہ نے اشارہ فرمایا میری مہمانی میں تو میں گاڑی بھیج رہا ہوں، لیکن دنیا کی دعوت و تبلیغ کا مسئلہ ہوگا تو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، تکلیف کے بغیر تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں بیٹھیں اور گشت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ 2-3 آدمیوں کو مل لیا اور کام بن گیا، مشورے میں بیٹھے اور مشورے پر کوئی عمل نہیں، مسجد والی جماعت میں بیٹھتے ہیں اور اس میں ہونے والی بحثوں پر کوئی عمل نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو عمل میں نہ لایا جائے۔ عمل میں لانا ضروری ہے۔ تو معراج کے موقع پر اشارہ فرمایا کہ یہ میری مہمانی ہے، میں میزبان ہوں، آپ میرے مہمان ہیں، تو میں آپ کے لیے گاڑی بھیج رہا ہوں، سواری بھیج رہا ہوں۔ اور ہجرت کا سفر یہ دعوت و تبلیغ کا سفر ہے، اس لیے کہ اب وہاں جانے کے بعد آپ کو دعوت کے ایک میدان میں اترنا ہے اور دعوت و تبلیغ میں مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے یہاں پر سواری نہیں بھیجی گئی۔
یہ بہت لطیف اشارہ ہے۔